سال ہو گئے ہیں، کیا ہمیں آزادی مل گئی ہے؟ کیا ہمیں عدالتوں سے انصاف مل رہا ہے؟ کیا پٹواریوں نے رشوت لینا چھوڑ دیا ہے؟ کیا پولیس کا رویہ درست ہو گیا ہے؟ کیا سرکاری محکموں میں ہمیں ہمارا حق مل رہا ہے؟ یہی سوال، بہت سے سوالات ہیں آج ہم جاننے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے۔ جناب سابق مشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر انقلاب حسین صاحب اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مدد طاہر صاحب، فرینڈلی گروپ کے یہ چیئرمین ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ولی خلاص صاحب، ہماری تقدیر کے فیصلے آج بھی اگر بیرونی ملک میں بیٹھ کر ہو رہے ہیں، بیرونی طاقتیں کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں جشن آزادی منانے کا حق حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ پوری ٹیم کا دل سے شکر گزار ہوں، انہوں نے آج جشن آزادی کے حوالے سے اس خوبصورت موقع پر مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور حاضرین سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ آزادی ایک لمحہ نہیں ہوتی، آزادی ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ جس طرح 1857 کی جنگ آزادی دیکھ اس میں ہمارے آباء و اجداد نے مسلح جدوجہد کی، لیکن وہ بدقسمتی سے کسی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ پھر وہ جدوجہد جو ہے وہ مسلح سے سیاسی جدوجہد میں تبدیل ہوئی، اور 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں مسلمانان ہند نے ایک پاکستان نام کا ایک ملک جو ہے انہوں نے بنایا، اور پاکستان اس برصغیر کے مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں کی جو ہے اس میں غلامی سے انہوں نے نجات دلوائی اور پاکستان انہوں نے حاصل کیا۔ اب وہ ایک سلسلہ تھا، وہ سلسلہ بھی رکا نہیں، وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت اگر ہم نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی تھی، تو آج ہم نے مہنگائی سے آزادی حاصل کرنی ہے، بے روزگاری سے آزادی حاصل کرنی ہے، کرپشن سے آزادی حاصل کرنی ہے، اس وڈیرا اور جنگجوانہ جو سسٹم ہے اس سے آزادی حاصل کرنی ہے، جو سمیدانہ نظام ہے اس سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، جس طرح ہم نے 90 سال لگے تھے ایک اس آزادی جو 1857 میں شروع ہوئی تھی اور 1947 میں وہ پائے تک پہنچی تھی۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ میں بڑا پر امید ہوں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم صحیح معنوں میں جو ہے وہ آزاد ہوں۔ قائد اعظم کے نظریات میں اور آج کے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے نظریات میں کیا سمجھتے ہیں آپ، کتنا فرق ہے؟ دیکھیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ کے جو نظریات اور ان کے افکار تھے، اور ہمارے جو موجودہ لیڈرز میں تو زمین اور آسمان کے فرق ہے۔ قائد اعظم کی سوچ، انہوں نے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو اس دور کے مطابق وہ کما رہے تھے، اور جو انہوں نے سارے کا سارا پیسہ جو ہے وہ وقت اور پیسہ جو ہے وہ اپنے قوم کے لیے انہیں سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ہمارے جو آج کے جو لیڈران ہیں اور جو حکمران ہیں، یہ یہاں سے پیسہ کما کر جو ہے یہ بے لے کر جا رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، اور ان کا جو اس کے بھی ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ تو ان کا موازنہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ زمین اور آسمان ملانے والی بات ہے، ورنہ تو کہاں قائد اعظم کی ذات اور کہاں آج کل کے یہ کرپٹ جو ہمارے جو لیڈران ہیں۔ مطلب صاحب، آپ فرینڈلی پٹوار فرینڈلی گروپ ہے آپ کا، آپ اس کے چیئرمین ہیں، یہ گروپ بنانے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم کو اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی اور خیالات بیان کرنے کا موقع ہے۔ جیسا آج کل سیاسی پچھلے ادوار اور موجودہ دور میں جیسا نظام سیاسی جماعتوں نے چلایا ہوا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خیال ذہن میں آیا کہ سٹی لیول اور تحصیل لیول پر اپنے اپنے گروپ بنائے جائیں، جو کہ صرف اور صرف تحصیل اور سٹی اور یونین کونسلز کے لیے کام کریں، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک ہی نظام ہے، وہ ہے صدارتی نظام۔ وہ اللہ کرے کہ اس ملک میں آ جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے گجر خان کی مثال لوں گا، اور میں تحصیل یا سٹیز کے بارے میں کم معلومات رکھتا ہوں۔ ہمارے شہر گجر خان دولتالہ اور مرسا سے سی گیس کا نظام جاری ہے، جس سے ہمیں خاصی رائلٹی مل سکتی ہے۔ اب صوبائی حکومت پراپرٹیز کی صورت میں، ٹیکسز کی صورت میں اور گیس کی صورت میں یہاں سے بے شمار روپیہ لے جاتی ہے، جس کو میں اندازاً کہہ سکتا ہوں 35 کروڑ کا کر سکتا ہوں۔ اگر بھیک میں وہ ہم کو
पर मंथ 3 करोड़ दे देते थे या 6 महीने के बाद 3 करोड़ रुपया देते हैं, तो उसका हमें कोई फायदा है? यहाँ की आवाम सिसक कर मर रही है। बुनियादी सहूलतों से हम लोग मुकम्मल तौर पर नकल न हमें पता है कि बुनियादी सहूलतें होती हैं। मौजूदा हुकूमत ने मेट्रो ट्रेन पर तो जो दी है, जबकि मैं तो एक ही कहता हूँ कि सबसे पहले इस मुल्क में सीवरेज सिस्टम का निज़ाम ठीक होना। सीवरेज सिस्टम के निज़ाम के साथ ही ऑटोमेटिकली वाटर सप्लाई, सी गैस पाइपलाइंस, केबल लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये सारा कुछ उसी में आ जाएगा। और ये निज़ाम ठीक हो जाए तो खासी बीमारियों से हम लोग दूर हो जाए। अब अगर कल को इस ग्रुप को लोग मुंतखब कर लेते हैं और हम काम करके बताएंगे कि ये काम कैसे होते हैं, इसमें कोई इतना पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल नॉर्मल काम है। सफाई सुथराई, मिसाल के तौर पर कमेटी दफ्तर में, टाउन कमेटी TMA, सफाई का तमाम अमला उनके पास मौजूद है। वो सफाई नहीं करेगा तो शहर में सफाई नहीं होगी। आप क्या समझते हैं, ग्रुप को मैनेज करना आसान काम है या मुश्किल है? फंडिंग के हवाले से, खर्चात के हवाले से इसका तरीकाकार क्या होता है? इसकी मैं सीधी मिसाल दूंगा। एक अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। पटवारी में वो बताता हूँ आपको, जिस तरह नवाज शरीफ ने अपने चंद अवारियों को लेकर जफ्फी मारी हुई है कि मैं पूरा मुल्क ठीक कर लूंगा, नहीं कर सकते। जिस तरह एक स्कूल का निजाम ले लें, स्कूल में सबसे पहले ऑनर आता है, उसके बाद प्रिंसिपल, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर टीचर्स, ये सारे मिलकर स्कूल के निजाम को चलाते हैं। जब तक हम इनको इनके मुताबिक जिम्मेदारियों को तकसीम नहीं करेंगे, वो निज़ाम चल नहीं सकता। इसी तरह मुल्क का निज़ाम होता है, तमाम महकमा जात को उनकी जिम्मेदारियों के मुताबिक उनको काम दिया जाए और उनको बताया जाए कि ये काम आपने करना है। आज TMA को एक ही टारगेट दे दिया जाए कि पूरा शहर साफ होना चाहिए विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर। आप क्या समझते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? टारगेट दिया जाए, बासी बात है। नाले भरे हुए हैं, कचरा पड़ा हुआ है, नाले साफ करते हैं, इनको कचरा उठाने का पता नहीं है। हालांकि वही अमला काम कर रहा है, वही तनख्वाह है, इसके लिए कोई इजाफी रकम नहीं। देखें, TMA तो अपना काम तब करेगा जब इख्तियारात निचली सतह पर आएंगे, जब बल्दियाती निज़ाम फाल होगा तब। तो अब MLA या MPA को गली नाली से, उनको तो सफाई के मामला से गर्ज ही नहीं होती है। नहीं है, देखिए MLA और MPA जो है, ये हम लोगों ने गलत ख्याल ले लिया है कि MLA MPA गलियां नालियां ठीक करते हैं। इनका काम है मुल्की लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ये अपना काम करते हैं। ये काम है बल्दियाती इदारों का। अब देख लें कि बल्दियाती इदारों को मुंतखब हुए कितने माह गुजर चुके हैं और अभी तक उनको फाल नहीं किया गया, उनको पावर नहीं दी गई, उनको उनके मुताबिक काम नहीं करने दिया जा रहा। ये किसकी गलती है? मौजूदा हुकूमत की गलती है। अरबों खरबों रुपए मेट्रो, ग्रीन ट्रेन, प्लां हर पे लगा दिए गए हैं। जितना लाहौर में इस मेट्रो ट्रेन पे पैसा लगाया गया है, आज अगर वहाँ सीवरेज सिस्टम ठीक कर दिया गया होता तो कितनी बीमारियां दूर हो गई होती। एक हेपेटाइटिस को ही देख लें, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ये तो लोगों को खा गया, तो उसके बाद हेपेटाइटिस C। ये किस वजह से है? ये सीवरेज सिस्टम ठीक न होने की वजह से। साहब, अभी गुज़श्ता दिनों में आपने ये मीडिया पर की खबर देखी होगी कि सिर्फ एक बारिश से मेट्रो जो है उसकी सड़क ही टूट गई है सारी। तो कोई तहकीकाती इदारे नहीं है, कोई भी ठेकेदारों को पकड़ने वाला नहीं है। असल में अब ये कहते हैं पटवारी में कुत्ती चोर वो मिली हुई है, तो बात है ये ऊपर से नीचे तक सारा निज़ाम ही, जब ठेका मंजूर होता है, अभी मेट्रो चली गया तो इसमें इसका जो कमीशन बना होगा, इसमें जो पैसे निकले होंगे वो कहाँ तक नहीं गए होंगे। तो जब कोई भी आप उठा लें बजट, जो भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें से 50% तब की जो हमारा 60% है वो इन कमीशन की नज़र में चला जाता है। उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं,
جو وہ اپنے سیٹ کے حوالے سے مطابق ان کا پرسنٹیج ہوتی ہے، پھر ہمارے جو لوکل ایم این ایم پی جو کام کروا رہے ہوتے ہیں پھر ان کی بھی پرسنٹیج ہوتی ہے. جب یہ سارا سسٹم جو ہے یہ جب وہ اب ایک جگہ پروجیکٹ پر اگر 1 لاکھ روپیہ لگنا ہے، جب وہاں پر 40,000 لگے گا، 40% کا لگے گا، باقی 60% کرپشن نظر ہو جائے گا، تو پیچھے کیا بچے گا؟ پھر تو ایک بارش نے جو ہے وہ میٹرو کا پول کھول دینا ہے. اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے کہ اس ملک سے کرپشن ختم کیا جائے. جس طرح کہ اپنا عمران خان صاحب نے جو تحریک انصاف شروع کیا، ان کا مقصد کیا ہے کرپشن. آپ اس ملک سے کرپشن کو ختم کر دیں. اس یہ ملک کے حالات میں کہتا ہوں سالوں میں نہیں، دنوں مہینوں میں نہیں، یہ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارے جو سابقہ چیئرمین صاحب بیورو تھے، ان کا وہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ڈیلی 6 ارب روپے کی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان میں مختلف اداروں میں. اب اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی. ہم نے جب الیکشن 2013 میں کنٹیسٹ کیا تھا چوریختر گروپ کی طرف سے، تو ہم نے جو مینیفیسٹو پیش کیا تھا اس میں سے ایک چیز بڑی کرپشن کے حوالے سے ہم نے یہ کہا تھا کہ جو بندہ کرپٹ ہو، اس پر کرپشن ثابت ہو جائے، اس بندے کو سریعام جو ہے وہ چوک میں لٹکا کر آپ پھانسی دیں. چائنا میں اسی طرح ہوتا ہے جی. باقی اب چائنا میں دیکھ لیں، ایران میں دیکھ لیں، جب یہ کوئی بندہ کرپشن کا منسٹر پکڑا جائے، کوئی پکڑا جائے، ہائی آفیسر پکڑا جائے، اس ثابت ہو گئی، اس کو انہوں نے چوک پر لٹکا دینا. بھائی اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز جو ہے وہ اس میں ایڈ کی تھی اپنے مینیفیسٹو میں کہ جو بھی پروجیکٹ بنتا ہے اس کا جو انجینئر ہو گیا یا جو کہ ایس ڈی او ایکسن جو بھی ان کا عملہ ہوتا ہے، وہ بتائے کہ اس پروجیکٹ کی عمر جو ہے وہ 5 سال، یہ 6 سال تک رہے گا، یہ 10 سال تک رہے گا. یہ آن ریکارڈ ہونا چاہیے، ریٹرن ہونا چاہیے. وہ گارنٹی دے گی میں نے چیک کیا یہ اتنے سال نکالے گا، تب اس کا وہ جو بل اور جتنے معاملات ہیں وہ کلیئر ہو. اور اگر وہ سوچ میں بات کاٹ ہوتا ہے جب اگر وہ اس کی گارنٹی ہونی چاہیے، اور اگر اس سے پہلے اگر وہ پروجیکٹ خراب ہو جاتا ہے، وہ سڑک خراب ہو جاتی ہے، وہ پل خراب ہو جاتا ہے، تو وہ جو چیف سیکرٹری تھا اس کی جائیداد بیچ کر اس سے پیسے ریکور کیے جائیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے صرف ایک مثال سیٹ کرنی ہے، اس کے بعد یہ معاملات بالکل آرام سے جو بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. یہاں پر تو جو بھی پروجیکٹ لگایا جاتا ہے اس کا ورک آرڈر نہ تو میڈیا کو دیا جاتا ہے نہ عوام کو دیا جاتا ہے. یہ تو حالانکہ عوام کا بھی رائٹ ہے اور میڈیا کا تو ہے رائٹ ہے، لیکن کسی کو بھی یہ آرڈر نہیں دیے جاتے. یہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے ہمارا جو آئین پاکستان ہے، تو یہ اس میں ہے کہ یہ رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ ہمارا حق ہے. یہ ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں بھائی یہ اتنے پیسے ہمیں لگائے ہیں، یہ کہاں لگائے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم جب ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب بورڈ پر لکھا ہوتا ہے 100 فٹ کی گلی ہوتی ہے، 100 فٹ کی وہ نالی ہوتی ہے، اور باہر لکھا ہوتا ہے 50 لاکھ روپیہ، تخمینہ لاگت 50 لاکھ روپیہ، بابا صدر فلانا. اب جو نام وہ لکھے ہوتے ہیں یہ سارا پیسہ وہی کھا رہے ہوتے ہیں. 10% 20% میں نے کا ہوتا ہے، یا جو باقی جو پیچھے اوپر چلا جاتا ہے 30-35% ہماری جو بیوروکریسی کھا جاتی ہے. اور پیچھے بچتا ہے 35-40%، اس میں ٹھیکیدار نے خود بھی کھانا ہوتا ہے، اسے نشی بھی کھانا ہوتا ہے، وہ کہاں سے کمائے گا، وہ کہاں لگائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر بیرونی مداخلت ہماری سیاست کے اندر کس حد تک ہے؟ یہ تو بیرونی مداخلت جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سیاسی قبلہ ہے، سیاسی قبلہ ہمارا واشنگٹن. ہمارے فیصلے ہم باتیں ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فیصلے پیچھے ہو چکے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے اگر میں پھر یہ آج سے 60-65 سال پیچھے جاؤں گا، یہ خرابی کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جب ہمارے پرائم منسٹر خان لیاقت علی خان صاحب نے رشیا کی دعوت کو ٹھکرا کر وہ امریکہ کی طرف چلے گئے. وہ دن تھا، وہ اس دن ہم نے اپنے آپ کو امریکہ کی جولی میں ڈال دیا تھا. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہمارے تمام فیصلے تمام جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں یہ سب بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. فیصلہ پیچھے سے آتا ہے، اسکرپٹ پیچھے سے لکھ کر آتا ہے. یہ جو ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں انہوں نے اسکرپٹ کے مطابق اپنا رول ادا کرنا ہوتا ہے. ملک صاحب آپ تو ماشاءاللہ برطانیہ میں بھی رہے ہیں، امریکہ میں بھی، یورپ اور دیگر ممالک میں بھی آپ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا کہ پاکستان سے باہر پاکستان کا کیا امیج ہے؟ ایک ٹائم تھا صدر ایوب کا زمانہ تھا، گرین پاسپورٹ کی بہت زیادہ ویلیو تھی. یہ بات مجھے وہاں کے پاکستانی بوڑھوں نے بتائی کہ وہ لوگ بہت ریسپیکٹ کرتے تھے ہمارے سے. لیکن کیا ہے کہ آج کے ٹائم میں جو آپ نے سوال پوچھا آج کے دور میں، اس میں ہمارا امیج بہت برا ہے. ہمارا امیج آتا ہے فراڈ، جھوٹ، دھوکہ. یہ ہر پاکستانی میں رچ بچ چکا ہے. یہ گروہ کے خیالات ہیں ہمارے بارے میں. وہ لوگ ہم سے بہت محبت کرنے والے تھے، وہ اب بھی محبت کرتے ہیں. انگلش عوام جو ہے، امریکن عوام جو ہے،
آپ یقین کریں کہ وہ لوگ ہمارا امیج کیوں خراب ہوا؟ میں یہ پاکستانی قوم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی 10 منٹ یا 1 گھنٹے کے لیے VIP بننے والی سوچ چھوڑ دیں. آپ کو ایک MNA MPA 10 منٹ 15 منٹ کے لیے اپنے پاس اسٹیج پر بٹھا لیتا ہے تو آپ گھر میں جب جائیں گے تو آپ کو کون VIP پروٹوکول دے گا؟ اس پروٹوکول کو دینا چھوڑ دیں. بناوٹی کام سارے چھوڑ دیں. اپنے آپ کو ایک انسان سمجھیں, محنت پہ بھروسہ رکھیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں. دوسرا جو پیغام یہ مجھے سب سے پہلے دینا چاہیے تھا کہ قرآن پاک کو اردو زبان میں پڑھیں, کہ ان لوگوں نے ترقی کر لی ہے قرآن پاک کو. وہاں کے ایک سائنٹسٹ سے میں ملا, ریٹائرڈ, وہ کہتا ہے کہ جب قرآن پاک سے ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان چاند ستاروں کو منتا ہے, وہاں تک پہنچے, تو وہاں سے ہم نے اپنی کوششیں شروع کی, تو آج ہم لوگ وہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں. لیکن ہم اس پہ جگڑ رہے ہیں کہ یہ زبر ہونی چاہیے یا زیر ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں زیادہ ذمہ داری میڈیا کی ہے؟ میڈیا چھوٹی سے چھوٹی خبر کو بھی اتنا بڑا اور اتنا گناہ سنوار کر پیش کرتا ہے کہ پوری دنیا ہل کر رہ جاتی ہے. دیکھیں, میڈیا کا اپنا رول ہے. میڈیا سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو سچ ہے وہی بیان کیا, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا یا کم بیان کرنا وہ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اگر ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہے, تو جو پھر ہم منتخب کر کے نمائندے یہاں سے بھیجتے ہیں تو پھر وہ تو بیچارے بے بس ہوتے ہیں, پھر ان کا کیا قصور ہے؟ میں پہلے جو اپنے بات میرے ساتھ اس کا ایک میں ایڈ کر دوں اس میں کہ گرین پاسپورٹ کی, تو آج میں پڑھ رہا تھا میں ایڈیٹوریل کسی پیج اخبار میں کہ پاکستان جو پاسپورٹ ہے وہ 32 ممالک میں دوسرے نمبر پر. پہلی بار افغانستان, ہم یوگنڈا, ایتھوپیا اور افریقہ کے کئی ممالک سے بہت ٹاپ پر ہیں اس اپنے 32 پاسپورٹ کے حوالے سے. اور یہ 1964-65 میں نمبر 1 تھا. اور یہ آج حالات دیکھ لیں, اس کی بنیادی وجہ جو میں نے پہلے بات کی وہ میں رپیٹ نہیں کروں گا, اس ہمارا جو کرپٹ نظام. اب یہ جو آپ کا سوال تھا کہ پارلیمنٹ میں جو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ ہماری اس وقت جو ہے وہ ایک ربڑ اسٹیمپ کی حیثیت سے زیادہ پڑیں گے. فیصلے بحث سے آ رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے جو لوکل یہ MNA جو یا سینیٹر وغیرہ ہوتے ہیں, ان کو تو پارٹی جو لیڈرز بھی ہیں ان کو ملتے بھی نہیں. ان کو وہ پیچھے سے آرڈر, ان کو پیچھے سے آرڈر آتا ہے, یہ اس آرڈر کو آگے پیش کرتے ہیں, آگے یہ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بدلنا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں ناامید نہیں, انشاءاللہ نیکسٹ الیکشن میں آپ دیکھیں گے جب اللہ کے فضل کرم سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملک سے کامیابی حاصل کرے گی, PTI کی حکومت آئے گی, تو آپ دیکھیں گے پارلیمنٹ کی جو ہے جو ارکان ہیں ان کی وقت کیا ہے, ان کی ویلیو کیا ہے, اور وہ جو فیصلہ کریں گے, وہ جو قرارداد پاس کریں گے اس کی کیا ویلیو ہوگی. بات صرف لیڈرشپ کی ہے. جب آپ کو امریکہ سے ایک کال آتی ہے, آپ نیچے آپ بالکل فارغ ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ہماری پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. 2001 میں ہمارے ساتھ یہی ہوا کہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں اٹیک ہوا تو ایک کال آئی امریکہ سے, کدھر گئی ہماری وہ خود مختاری اور کدھر گئی ہماری سہولیت. تو ایک ہی کال پر ہم جو امریکہ کے آگے جو ہے ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی کہا جائے. یہ چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ کے پاس لیڈرشپ اچھی ہوگی. لیڈر اچھا ہوگا. وہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ اگر آپ 99 بیڑوں پر ایک شیر کو آپ بنا دیں تو وہ شیر جو ہے 99 بیڑوں سے وہ جنگ جیت سکتا ہے. لیکن اگر آپ 99 شیروں پر ایک بھیڑ یا ایک گیدڑ کو نصرہ بنا دیں تو وہ 99 شیر بھی کچھ نہیں کر سکتے. بات صرف لیڈر کی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں قدرت کا بڑا پاکستان پر انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمران خان جیسا ایک لیڈر دے دیا ہے. اب پاکستانی قوم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے, ان کے پاس چوائس بھی کوئی نہیں ہے. اگر انہوں نے اس وقت اگر عمران خان کو بھی نیکسٹ جو انہوں نے ضائع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں آگے پھر رات میں وہ بد سے بدتر طرف ہی جائیں گے. ملک صاحب, آپ سے میں ایک بڑا اہم سوال پوچھوں گا, ذرا ناظرین کو آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم شروع سے یہ سنتے ہیں کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں دہشت گردی اور دہشت گردوں سے سخت خطرہ ہے.
تو آپ یہ دیکھیں کہ دہشت گردی تو صرف پاکستان میں ہو رہی ہے، امریکہ کے ان کی اپنی عوام دیکھیں، یورپ کی، برطانیہ کی، وہ تو نیٹ کلبوں میں انجوائے کر رہے ہیں، دہشت گردی تو ساری پاکستان میں ہو رہی ہے. تو مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کو کس چیز سے خطرہ ہے. اس میں سب سے پہلے تو میں اپنے حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ واضح طور پر ہر بندہ سمجھے گا اور سمجھتا بھی ہے کہ ورلڈ گلوب کو آپ ٹیبل کے اوپر رکھیں، اس میں دیکھیں کہ امریکہ ہم سے کتنا دور ہے. امریکہ ایک ایسی الگ دنیا ہے کہ جس کو کسی دوسری دنیا کی ضرورت نہیں ہے. Nobody can interrupt there. وہ ہم سے بہت دور ہے، 18-20 گھنٹے کی مسافت. وہ اگر دنیا میں انٹرپٹ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیونکہ وہ ساری دنیا کا مالک بنا ہے، جبکہ وہ اس کے خود ڈالر پر لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، تو اس دنیا کا مالک اللہ ہے. یہ ہمارے حکمرانوں کی غلطی ہے، شروع سے ہی چلی آ رہی ہے. جیسا کہ انہوں نے وہ بتایا کہ رشیا کے بعد جو ہے وہ ہم کو امریکہ کی گود میں ڈال دیا گیا، ہمارے فیصلے جو ہے وہ امریکہ کی گود میں ڈال دیے گئے. یہ ہمارے حکمرانوں نے اپنی خود مختاری ختم کر دی. ہمارے جتنے بھی آرمی کے آفیسرس وہ ابھی بھی جا کر امریکہ اور انگلینڈ میں ٹریننگ لیتے ہیں. کیوں؟ اسی کو خود مختاری کہتے ہیں. اب اس نے واویلا مچایا ہوا ہے. واویلا تو وہی ہے، چور آیا چور آیا چور آیا چور آیا. دہشت گردی ہو رہی ہے، ایشیا میں ہو رہی ہے. دہشت گرد تیار کیے ہیں، امریکہ نے خود تیار کیے ہیں. ان کے منہ تھکتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ امریکہ نے تیار کیے تھے دہشت گرد. وہی افغانستان ہے جہاں امریکہ نے ہیلپ کی تھی، جہاں امریکہ نے افغانی آرمی تیار کی. آج وہی افغانی آرمی، آج وہی مسلمانوں کی مدد جو ہے وہ اب دہشت گردی میں تبدیل ہو چکی ہے. یہ اس کا خام خواہ پروپیگنڈا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے لوگ اس کو، ہمارے حکمران مسلم حکمران جتنے بھی ہیں مسلمان، وہ اگر آج بھی اپنا سارا پیسہ وہاں سے نکال کے ایشیا میں لیں یا اپنے ممالک میں انویسٹمنٹ کریں تو میرے خیال میں امریکہ ایک بکری سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ جتنی مرضی ترقی کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان کے دھرنے جو ہیں وہ سیاست کا رخ بدلیں گے؟ کیا پاکستانی عوام کا مقدر سڑکوں پہ بھی آ گیا ہے؟ جس طرح شروع میں بات کر رہا تھا اور آپ کا کوشچن تھا، جب ہماری پارلیمنٹ کے وہ کچھ نہیں کرے گا، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہمارے جو بھی ہیں معزز ہمارے جو سو کارڈ معزز ہمارے ممبران ہیں، میں نے صاحبان، سینیٹر صاحبان، جب پی صاحبان، وہ جب لبائی کے ان کے ہاتھ الٹے سیدھے فیصلے پر لبائی کریں گے. کیونکہ جو ہم نے ان کو بھیجا تھا، ہمارے جتنے بھی اب لوکل ایم این اے ہو گئے یا جس علاقے سے بھی وہ جیت کر جاتے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کی اور اپنے عوام کی آواز اٹھائیں گے. وہ جب اوپر بولیں گے نہیں، آواز نہیں اٹھائیں گے، ہم نے ان کو مقصد یہ بھیجا تھا کہ آپ نے ہمارے رائٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں. وہ جب ہمارے ہی جو آزادیاں ہیں، جو ہمارے ہی حقوق ہیں، اگر وہ انہیں کو سلب کریں گے تو پھر ہمارے پاس اور کون سی آپشن ہے کہ ہم پھر روڈوں پر نکلیں، ہم ان کے خلاف احتجاج کریں. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر ہم یہ اس کے خلاف احتجاج کرنا چھوڑ دیں تو یہ تو پہلے بھی انہوں نے ملک کا بڑا غلط کر دیا، یہ اس کی مزید جو ہے یہ اس کو کھاپی چیر پھاڑ کر رکھ دیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے ان پر ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کے لیے گورنمنٹ پر، تاکہ یہ جو تاکہ ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف رہے، عوام کا خوف رہے کہ میں دوبارہ پھر اسی عوام کے پاس جانا ہے. تو ان دھرنوں سے یہ ہے یا احتجاجی سختی ہے کہ ہم عوام کو شعور دے رہے ہیں، ہم جو عوام کو بتا رہے ہیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں اور ان کے حقوق کون چھین رہے ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح ختم ہوں گے، ہمارے پاس مسائل کیا ہیں اور ہمارے مسئلے کیا ہیں. یہ چیز جو ہے وہ ان دھرنوں سے، ان احتجاجی طریقوں سے جو ہے یہ عوام کو ہم اس چیز سے اشکار کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں عوام باہر نکلے گی جس طرح پہلے نکلی تھی، نکلے گی یا آپ؟ انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں اور میں دیکھ چکا ہوں، عوام نے بھی ان کو دیکھ لیا پچھلے 3 سالوں میں، جو ان 3 سالوں میں جو انہوں نے اشر کیا ہے اس ملک کا، اس ملک کی اکانومی کا، اس ملک کے عوام کا. خود جو ہے وہ یہ 5000 کا ٹیکس دیتے ہیں، میاں صاحب اربوں خربوں کے مالک ہیں، اور عوام سے جو ہے وہ
ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، خود جو ہے وہ اپنے جو ان کے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے وہ کہاں سے آئی وہ یہ نہیں بتا رہے، اور عوام سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم 5 مرلے کا مکان آپ میں اور آپ خریدیں گے تو اس کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، یہ ہمیں پیسہ کہاں سے لائیں، ہم 5 مرلے کے لیے جو آپ دیں اور یہ 500 ارب خرب جو ہے وہ اس ملک سے لوٹ کر اس عوام کا غریب عوام کا خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ یہ انہوں نے اٹھا کر باہر لے گئے ہیں، باہر ملکوں میں انہوں نے ڈالی ہوئی ہے، اس کا یہ جواب نہیں دے رہے اور ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ 5 مرلے کا مکان آپ نے کہاں سے لے لیا۔ عوام تو بے بس ہو چکی ہے، یہ جو مرضی ہے کریں۔ دیکھیں میں مسلم لیگ نون کی نہیں بات کر رہا، آپ سابقہ جواب دیکھ لیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا، تو یہی ظلم رہا ہے، تو عوام ظلم سہ رہی ہے، بار بار یہ سہ رہی ہے، باہر کیوں نہیں نکلتی؟ ہمارا کام ہے عوام کو شعور دینا، عوام کو دعوت دینا۔ اصل میں اس سے پہلے اس ملک کے پاس کوئی لیڈر نہیں تھی، کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، جو سب سے بڑا ہمارے لیے ایک نقصان دہ چیز تھی۔ لیکن اب قدرت نے، اللہ پاک نے ہمیں عمران خان جیسے کی صورت میں ایک لیڈر دے دیا ہے، اس میں عوام نے بھی دیکھ لیا ہے، اور ان کرپٹ جو ہے وہ پارٹی کا دور دیکھ لیں، نون لیگ کا مجزہ دور دیکھ لیں، وہ اب ان سے تنگ آ چکی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان کی کام پر لوگ نکلیں گے، اور جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد جو ہے اس ملک میں جو ہے وہ تبدیلی آئے گی۔ مطلب صاحب آپ پاکستان میں سب سے زیادہ اہم مسائل جو ہے وہ کون سے دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، یہ تا قیامت حل نہیں ہو سکتے جب تک دو کام ہم کو ہر حال میں کرنے ہوگا۔ ایک تو وہ غریب عوام جو سرپوش ہے، جو لوگوں سے مانگنا بھی گوارا نہیں کرتے، چپ کر کے اپنے گھروں میں سسک کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری غریب عوام جو ہاتھ پھیلانے میں ذرا بھی آر محسوس نہیں کرتی، وہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ جس دن وہ بکنا چاہیے اس نے بند کر دیا، یہ تو ہو گیا ایک، جس دن اس نے بکنا بند کر دیا۔ دوسرا تعلیم، ہم لوگ آج دن تک اپنی زبان کو کوئی اہمیت نہ دے پائے، جبکہ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے اس نے اپنی زبان بھی ترقی۔ زبانیں سیکھنا کوئی جرم نہیں ہے، انگلش کوئی فرنگی زبان نہیں ہے، فرینچ، جرمن، اسپینش، جاپنیز، ہر قسم کی زبان سیکھنا ہر انسان کا حق ہے، جستجو ہے۔ لیکن اپنی زبان کی جستجو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک کی زبان کی جستجو میں چلنا، سر سید احمد خان نے اس ٹائم انگریز لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے ملک پہ قبضہ کر لیا تھا، تو اس لحاظ سے انہوں نے انگلش کی اہمیت کے بارے میں بتلایا تھا۔ لیکن اب جب ہم آزاد ہو چکے ہیں تو اس کے بعد تو ہمیں اپنی زبان میں ترقی کرنی چاہیے۔ میرے اپنے 2 اسکول ہیں، جتنی محنت میں اپنے بچوں کو انگلش سکھانے میں کر رہا ہوں، اتنی محنت اگر میں ان کو لیب میں کرتا، سائنس لیب میں یا کسی اور شعبے میں، تو میرے خیال میں میں آپ کو کئی ہیرے تیار کر کے دے سکتا ہے۔ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ فی الفور پاکستان کو آئین پاکستان میں ترمیم کرنے کے لیے کون سا آئین لانا چاہیے، اور اصلاح کے لیے ہمیں فی الفور کیا کام کرنا چاہیے؟ میں بس مقصد بات کو جاری رکھتے ہوئے کہ اصلاحات کے حوالے سے بھی اب ہمارے آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے، اور اگلے 10 سالوں میں بہترین کوشش کر کے اس کو جو ہے وہ جو دفتری زبان ہے، ہماری سرکاری زبان ہے، اس کو بھی جو ہے وہ اردو میں کر دیا جائے۔ لیکن وہ 73 میں آئین بنا، 83 میں اس کو ہو جانا چاہیے تھا، گورنمنٹ نے آرڈر کر دیا، نہیں وہ جو آرڈر آئے تھے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے آرڈر آئے تھے، وہ بھی اس آرڈر کو آئے ہوئے بھی تقریباً 2 سال میں خاتمے ہو چکے ہیں۔ جسٹس جواد خواجہ کی یہ ججمنٹ تھی، اور انہوں نے اپنے آرڈرز میں وہ جو ججمنٹ تھی وہ بھی اردو میں انہوں نے اس کو وہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں یہ نہیں سمجھا کہ اگلے یہ اس میں سنسیئر ہے، چونکہ اب دیکھیں ہمارا جو نظام حکومت ہے، اب آپ سی ایس ایس اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں آپ جو سارا سلیبس ہے وہ کون سا ہے؟ انگلش میں۔ کوئی غریب آدمی کا بچہ جو ہے عام ٹاٹ والے اسکول میں پڑھ کر وہ سی ایس ایس نہیں پاس کر سکتا، اس کے لیے وہی پاس کرے گا جو بیکر اس میں پڑھا ہوا ہے، جو فارن سے پڑھتا رہا ہے، جو ویسٹ سے پڑھتا رہا ہے۔
تو انہوں نے تمام دروازے بند کیے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو ایجوکیشن دے دی، اردو چونکہ ہماری قومی زبان ہے، یہ ہم ایزیلی سیکھ سکتے ہیں، تو اگر ہم نے اردو ان کو دے دی تو یہ پھر جو ہے ہماری جو ہے وہ بادشاہ ہے وہ جو پچھلے شعور آ جائے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے لیے جو ہے وہ اب بات آج میں ترمیم کرنے سے نہیں ہے، بات پریکٹیکلی کرنے سے ہے کہ وہ ہم نے پریکٹیکل کیا کرنا ہے، تو اس پر جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جب ہماری حکومت ہے کہ تو اس میں ہم انشاءاللہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ جو مسائل ہیں ان پر ہم جو ہے وہ توجہ اس پر کریں گے۔ ملک صاحب، آپ جشن آزادی کے حوالے سے کوئی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ سر میرا عوام کے لیے پیغام ہے کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، انسان تخلیق کیا، سب سے ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت سے، ہمیں ان کی احادیث کو سمجھنا ہوگا، ہمیں قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا ہوگا، ہمیں اپنی خود مختاری کو سمجھنا ہوگا۔ ہم ایک غیرت مند قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، سب سے بڑھ کر ہمارا پاکستان 1947 میں 27 رمضان المبارک رات کو آزاد ہوا، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت یہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اتاری 27 رمضان المبارک، اور ہم لوگ کہاں پہنچ چکے ہیں، کس مقصد کے لیے ہم لوگ پیدا کیے گئے ہیں، کس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، ہم لوگ یہ بھول چکے ہیں۔ میری آپ سے عوام سے ایک ہی گزارش ہے کہ قرآن پاک کو مکمل طور پر اردو میں اس کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ اس دنیا میں کیوں رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسری میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عمران خان کے بارے میں، تحریک انصاف کے بارے میں یہ میں کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک سچا بندہ ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، اس سے وہ انسان ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وہ غلطیاں کر بھی رہے ہیں اور کر چکے بھی ہیں، اور بہت سے اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ اس چیز کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ ایک چانس تو اس کو ملنا چاہیے۔ کیا آپ لوگ مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کا، پیپل پارٹی، فضل الرحمان پارٹی، MPM کے لیے کیا آپ لوگ انہیں اسٹیپ لگی ہوئی ہے آپ کے اوپر کہ آپ انہیں کو ووٹ دیں گے؟ خدا اس ملک کے لیے سوچیں۔ عمران خان نے اس دور میں آپ کو مہنگائی کم کر کے دیا، پیٹرول کہاں تھا کہاں سے آ گیا، باقی چیزیں اشیاء تھیں ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں نیچے آ گئی ہیں، کس کی وجہ سے ہوئی؟ اگر عمران خان نے وہ دھرنا نہ دیا ہوتا تو یقین کریں کہ آج آپ کو قیمہ کر کے تو یہ حکومت آپ کو کھا لی ہوتی۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کا بہت شکریہ گفتگو سنی۔ یہ بہت کڑوا سچ ہے کہ دنیا کے نقشے پر ہم غلام ہیں، بیرونی طاقتوں کے غلام ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم چند خاندانوں کے غلام ہیں، اور اگر ہمیں اس غلامی سے نکلنا ہے تو ہمیں ماضی پر بھی نظر رکھنی ہوگی، گہری سوچ کرنی ہوگی، اور ہمیں اس وراثتی سیاست سے جنگ چھڑانی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔